مکتبہ وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ہم ایک ایسے عظیم بزرگ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں عام عوام میں یہی مشہور ہے کہ وہ ایک بزرگ صوفی صالح عابد شخصیت تھی، یعنی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک زاہد تھے، رات کے قیام کرنے والے، دن کا روزہ رکھنے والے، دنیا و ما فیہا سے بے نیاز آدمی۔ لیکن آج علم حدیث، علم فقاہت، علم کلام میں کتنا بڑا ان کا مرتبہ تھا، اس کے بارے میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی اور وفات 228 ہجری میں۔ آپ بغداد شہر کے یکتائے زمانہ شخصیت تھے۔ اپنے شہر بغداد اور دیگر شہروں میں بہت سے اساتذہ سے آپ نے حدیث سنی، جن میں حماد بن زید، عبداللہ بن مبارک، عبد الرحمن بن مہدی، مالک بن انس سے دوران حج، اور ابو بکر بن عیاش، فضیل بن عیاض اور دیگر اساتذہ سے آپ نے حدیث کا سماع کیا۔ آپ کے شاگردوں میں سب سے بڑا نام امام احمد بن حنبل کا، امام ابراہیم حربی کا، زہیر بن حرب اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے۔ آپ کا علمی کمال اور زہد و تقوی اور عبادت کی کیا بات ہے۔ آپ نے زندگی بھر حدیث سنی اور سنائی، راویوں کی تعدیل اور جرح و توثیق تعزیف میں مشغول رہے۔ آخر عمر میں آپ نے لوگوں سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مشغولی اختیار کر لی اور حدیث کی مشغولیت کو ترک کر دیا۔ زہد، عبادت، تقوی اور ورع میں ایک یادگار بن کر رہ گئے۔ بہت سے ائمہ نے ان کی عبادت، زہد، پھٹے پرانے کپڑے اور تقوی کی مدح سرائی کی ہے۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ روٹی کس چیز کے ساتھ کھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا، اللہ کی عطا کردہ عافیت کو یاد کر کے اسی کو سالن بنا لیتا ہوں۔ 77 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ احمد بن ماہان کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل یعنی امام احمد بن حنبل سے تقوی سے متعلق کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، استغفر اللہ، میں تقوی کے متعلق کیسے گفتگو کر سکتا ہوں۔ تقوی کے متعلق گفتگو کرنے کی جسارت اور گفتگو کرنے کے لائق کوئی ہے تو وہ صرف امام بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے۔ امام احمد بن حنبل کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اگر بشر اور ان کی ہمارے لیے استغفار نہ ہوتی تو ہم سب بیکار ہو جاتے۔ امام احمد سے کہا گیا کہ بشر بن حارث آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، یعنی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ شیخ کو تکلیف نہ دو، ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں آئیں۔ دیگر بہت سارے بزرگوں نے ان کے بارے میں تحسینی کلمات کہے ہیں۔ امام احمد اور بشر حافی ان برگزیدہ لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، اذا سکتوا رأیت لہم جمالا وان نطقوا سمعت لہم عقولا، یعنی خاموشی کے وقت تم ان کو ایک جمال اور خوبصورتی میں دیکھو گے، اور جب وہ گفتگو کریں گے تو تم ان سے عقل مندی کی بات سنو گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بشر حافی چونکہ تنہا تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ عبادت، زہد، تقوی اور فضائل عالیہ میں اس قدر قوی تھے۔ بشر کی وفات کی خبر سن کر امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا، ایسا شخص ہم سے رخصت ہو گیا جس کی عامر بن قیس کے علاوہ اس امت میں کوئی نظیر نہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی اور ان کا بال بال عقل مندی سے معمور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی عقل کو بغداد والوں میں تقسیم کر دی جاتی تو سارے بغداد والے عقل مند ہو جاتے، لیکن ان کی عقل میں کوئی بھی کمی واقع نہ ہوتی۔ ان کے علم، دینداری اور تقوی کی وجہ سے 50 سال تک لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ بشر حافی اپنے معاصرین پر تقوی اور زہد میں فائق تھے۔ وفور عقل، بہت سے فضائل، اچھی سیرت، مذہب پر استقامت، نفس کی بات نہ ماننے اور لا یعنی کاموں سے دور رہنے میں وہ یکتا تھے۔ کثیر الحدیث تھے لیکن روایت کی مسند نشی نہیں تھے۔ وہ جو کچھ بھی ان سے روایت کیا گیا ہے بطور مساغرہ ہی کیا گیا ہے۔ حافظ دارالقطنی لکھتے ہیں کہ بشر بن حارث یعنی بشر حافی
زاہد اور علم کے پہاڑ تھے، صرف صحیح حدیث روایت کرتے تھے۔ ان کی روایات میں آفت اکثر ان کے اساتذہ سے آئی ہے۔ یحییٰ بن عبد الحمید حمانی کہتے ہیں کہ جب حضرت بشر حافی کا جنازہ اٹھا تو ابو نصر تمار اور علی بن مدینی چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ بخدا آخرت کی عزت و اکرام سے پہلے یہ دنیا میں ان کا اکرام ہے۔ یہ اس لیے وہ چیخ رہے تھے کہ ان کی نماز جنازہ میں اتنی تعداد میں بھیڑ تھی کہ فجر کے بعد ان کا جنازہ اٹھایا گیا، لیکن بھیڑ اور رش کی وجہ سے تدفین عشاء کے بعد ممکن ہو سکی، اور وہ بھی گرمی کے دنوں میں، یعنی دن بھر ان کا جنازہ یوں ہی پڑا رہا۔ بھیڑ کے وجہ سے جنازے کو رات میں دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بشر حافی کا صدقہ نصیب فرمائے، ان کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔